عزیزان مکرم، خوشی کیا ہے؟ ہر انسان کی یہی کوشش ہے کہ اس کو خوشی حاصل ہو جائے۔ دنیا کی جتنی دوڑ دھوپ ہمیں نظر آ رہی ہے، جس قدر پروگریس ہے اور جس قدر بھی محنتیں ہو رہی ہے، صرف اطمینان، سکون اور خوشی حاصل کرنے کی تگ و دو اور کوشش ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اگر ایک فلسفی ہے تو وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کو کامیابی مل جائے، راحت اور سکون مل جائے۔ ایک ورکر ہے، اس سے اگر سوال کیا جائے تو نتیجتاً وہ یہی کہے گا کہ دنیا میں اطمینان مل جائے، سکون مل جائے، راحت والی زندگی مل جائے۔ وہ راحت اور سکون چاہے جس صورت میں بھی ہو، لیکن وہ مجھے مل جائے۔ ایسے ہی ایک بادشاہ ہے، وہ بھی سکون چاہتا ہے، اگرچہ راستے مختلف ہیں لیکن الٹیمیٹلی نصب العین مقصد سب کا ایک ہے، وہ یہ ہے کہ سکون اور راحت اس کو مل جائے۔ ایک بادشاہ ہے، وہ بھی سکون کی تلاش میں ہے، راحت کی تلاش میں ہے، اور ایک عام فقیر آدمی ہے، وہ بھی اپنے سادہ گھر میں سکون تلاش کر رہا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے راستوں پر چلے اس سکون کے تلاش میں، اور اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق وہ سکون تلاش کرتے 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 آخر خبر کے گڑے تک پہنچ گئے اور خالی ہاتھ وہاں سے واپس آئے اور مایوس ہو کر واپس آ گئے۔ ان کو خوشی نے کچھ نہیں دیا۔ تو خوشی ہر ایک کا مطلوب ہے، ہر ایک کا مقصد ہے۔ یہ خوشی نہ اسباب میں ہے، اور بسا اوقات اسباب اور دنیا انسان کے لیے مصیبت کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ انسان کی خواہشات مختلف ہے، ڈفرنس ہے ایک دوسرے سے۔ ایک بچے کی خواہش اس کا سکون اور اطمینان کھیلنے کودنے میں ہے، اور ایک نوجوان ہے، وہ اپنا سکون جو ہے اپنی نفسانی خواہشات میں تلاش کرتا ہے، جبکہ ایک بڑا آدمی، اولڈ پرسن، وہ خواہشات کو ڈھونڈتا ہے پوزیشنیں حاصل کرنے میں، ڈگریاں اور مناصب حاصل کرنے میں، پیسے جمع کرنے میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائی نیچرل فطرتی طور پر انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، لا یملأہ الا التراب، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتا ہے، ورنہ اس کی کوئی منزل نہیں ہے۔ لبتغى وراءہما ثالثا، اگر آپ اس کو ایک پہاڑ گولڈ اور سونے کا دے دے، یہ چاہے گا کہ ایک اور ہو، اگر دوسرا دے دیا جائے تو یہ کہے گا کہ کوئی اور ہو۔ تو عزیز بھائیو، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ اسباب دنیاوی میں راحت نہیں ہے، اگرچہ یہ اسباب ہے لیکن مسبب اللہ تعالی ہے۔ اگر وہ اس میں سکون ڈال دے، اطمینان ڈال دے، خوشی کا سبب بنا دے تو اللہ کے لیے ممکن ہے۔ بذات خود ان چیزوں میں سکون، راحت، خوشی نہیں ہے۔ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، جب اللہ سے دنیا مانگو، اسباب مانگو، تو اللہ سے اس اسباب اور دنیا کا خیر بھی مانگو۔ اے اللہ کہ یہ دنیا تو بظاہر نقشہ ہے خیر کا، خوشی کا، راحت کا، لیکن جب تک آپ اس میں خیر، عافیت، خوشی اور سکون اور اطمینان نہ ڈالیں، یہ ہمیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتی، کیونکہ بسا اوقات یہ تو پریشانی کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں آپ کو یہ دنیا میں پھولنے پھلنے والے لوگ، دنیا کے گولڈ اور سلور میں پھلنے والے لوگ، یہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو دھوکے میں ڈالے۔ فلا تو تعجب میں نہ پڑو، اموال ولا اولاد، نہ ان کی اولاد، نہ ان کی اتھارٹیاں، نہ ان کی فوجیں، یہ چیزیں آپ کو دھوکے میں نہ ڈالنے۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ چیزیں کیوں دی ہے؟ تاکہ ان پر حجت تام کرے، اور پھر الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
انما یرید اللہ لیعذبهم بها فی الحیاۃ الدنیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ انہی کے ذریعے ان پر عذاب مسلط کروں، وتزهق انفسهم وهم کافرون، ان پر روح اس حال میں نکلے کہ یہ کافر ہو، یہ اللہ پر ایمان نہ رکھتے ہو۔ تو اولاد کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کلیئرلی فرما رہے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے اولاد زینت الحیات الدنیا، یہ تو دنیاوی زندگی کی خوبصورتی ہے، بیوٹیفائی ہے۔ والباقیات الصالحات، کیونکہ یہ آپ کو زیادہ سے زیادہ سہولت فراہم کر دے گی تو آپ کے قبر تک آگے یہ آپ کی زندگی چلانے سے، آپ کی کچھ مدد کرنے سے یہ کافر ہے۔ اور بہتر کیا ہے، آگے چلنے والی چیز کیا ہے، والباقیات الصالحات، نیک اعمال جو باقی رہنے والے ہیں، خیر عند ربک ثوابا، وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے بطور ریوارڈ کے، ثواب کے اور اچھی امید کے۔ اللہ تعالیٰ نے خوشی اگر رکھی ہے، طمانینت اگر رکھی ہے تو محض اللہ کے ماننے میں، اس کی اطاعت میں، اس کی معرفت اور پہچان میں، اور اس کی فرما برداری کرنا، اور آپ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اور اطمینان کہتے ہیں دل کے اطمینان کو اور ذہن کے اطمینان کو جو اللہ تعالیٰ صرف حقیقی مومنوں کو دیتے ہیں، حقیقی مسلموں کو دیتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذی انزل السکینۃ فی قلوب، اللہ وہ ہے جس نے سکینہ اور اطمینان نازل کیا فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دلوں میں، لیزدادوا ایمانا مع ایمان، تاکہ ان کا ایمان زیادہ کرے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ، اور اللہ تعالیٰ ہی کی ساری چیزیں ہیں جو کچھ دنیا میں ہے۔